عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ قابل تعظیم و تکریم صدر ذی وقار موقر اساتذہ کرام و حضرات حکم اور چمنستان احمدی کے بلبلوں، آج اس تقریر و خطابت کی پر رونق محفل میں آپ سامعین ذی وقار کی خدمت میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات بنیت عمل بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، اسلام ایک ابر کرم تھا جو سطح خاک کے چپے چپے پر برسا اور چہار دانگ عالم کو سیراب کیا۔ قرآن کا وہ پیغام جس نے عرب و عجم میں سرزمین ظلم و ستم ہلا دی، دعوت محمدی ایک نوائے آزادی اور پیغام حریت تھی جس نے زیر دستوں کو خود ساختہ ظالمہ قوم سے نجات دلائی۔ اسلام سزاؤں کی نہیں عطاؤں کی نوید لے کر آیا تھا۔ اسلام کا نظام یک رخا اور یک پہلو نہ تھا، بلکہ یہ ایک مکمل و جامع نظام تھا جو انسانی زندگی میں مکمل و مضبوط توازن قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیم موسم بہار کی نسیم جا فضا پر برق رفتاری سے عرب و عجم میں پھیلتی گئی اور تمام تر ظلم و جبر کے باوجود آج بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اور اسی اسلام کی تعلیم نے جانثاری اور خدمت خلق کا ایسا درس دیا کہ آج 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی مخلوق خدا کے اس کے چشمہ صافی کی جراکش بنی ہوئی۔ حضرات، مگر افسوس کہ وہ امت جس کی پیاس دوسروں کو پلانے سے بجھتی تھی، جس کی راحت دوسروں کو آرام پہنچانے میں تھی، ایسے لوگ جن کی خوشی دوسروں کو راضی کرنے میں تھی، وہ امت جس کی بھوک دوسروں کو کھلانے سے مٹتی تھی، آج اس سے یہ تمام تر جذبات و احساسات نکلتے جا رہے ہیں اور وہ بے رحم اور بے غیرت ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں بچا ہوا کھانا کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن دوسری جانب غریب پڑوسی کے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ عید کے موقع پر ہم اپنے بچوں کو ہزاروں روپے کا لباس خرید کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو پھر اس بے رحمی اور بے حسی کو دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ یہ صحرائیں اسی لیے بنی تھی کہ ان پر دیش کی جنتا سسک سسک کر مرے۔ زمین نے کیا کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے۔ میں اسی لیے ریشم کی ڈھیر بنتی کہ دختران وطن تار تار کو ترسے۔ چمن کو اسی لیے مالی نے گل سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہ بہار کو ترسے۔ کیا کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال گردش نہیں کرتا کہ کہیں میرا پالنے والا جن و انس کے مجمع میں کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کرے، کل قریب کے بچے تمہارا دامن پکڑ کر تم سے سوال کرتے رہے لیکن تم نے منہ پھرا لیا۔ بھوک کے شکار محتاج لوگ گندی نالی میں پڑے روٹی کے ٹکڑے کھاتے رہے لیکن تمہیں کوئی فکر نہ ہوئی۔ جیلوں میں پھنسے بے قصور نوجوان تڑپتے رہے لیکن تم نے احساس تک نہ کیا۔ سینکڑوں بچے ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے ان پڑھ اور جاہل رہے لیکن تم نے کوئی توجہ نہ کی۔ گاؤں کی بیوائیں تمہیں مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن تم نے پیٹھ دکھا دی۔ قوم کی بیٹیاں تختہ مشق بنتی رہی لیکن پھر بھی تمہارے ضمیر نہ جاگے۔ زلزلے اور حوادثات کے شکار محتاج لوگ بھوک و پیاس سے تڑپتے رہے لیکن تمہاری غیرت نہ جاگی۔ لاکھوں لوگ اسپتال میں سسک سسک کر جان دیتے رہے لیکن تمہیں کوئی غم نہ ہوا۔ تو ان سب کے سوالات کے جواب میں کیا کہوں گے؟
یقیناً اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں، تو پھر ہم نے بے غیرتی کیوں اختیار کر لی؟ ہمارے دل بے رحم کیوں ہو گئے جب اس رب کائنات نے بے مانگے ہمیں سب کچھ دیا، نہ ہمیں رلایا نہ ہمیں تڑپایا؟ تو پھر ہم کیسے اس کی مخلوق کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن کیا کرے، حقیقت تو یہ ہے کہ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پر چادریں تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بڑھ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، کہ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، مگر حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صدر عالی وقار، سردیوں کی ٹھٹکتی ہوئی رات، منہ لپٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو سڑک کے کنارے چھوڑ جاتی ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں، اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائے گی نہیں، اس کی چیخیاں تیرے کانوں سے ٹکرائے گی نہیں، تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ حضرات، آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہے، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ جس اخلاقی و بدحالی کا رونا وہ روتے ہیں، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے، قریب ہے کہ مفلسی ہمیں کفر تک لے جائے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے کسی علاقے میں دم توڑنے والے بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے، تو کسی شہر میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جوڑیاں لیے کسی اسپتال کے باہر 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں بلکہ معاشیات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی نظر آتی ہے۔ حضرات، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہے۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 جمع 2 4 روٹیوں کے بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں اپنے خاندان پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 4 روٹیوں کے بجائے چاند پر چرخا کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ اور تو اور عبادت و ریاست بھی تبھی ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے جو روز بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کی جو تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔
اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج ہم اپنے آپ کو سچا و پکا مسلمان گردانتے ہیں اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے۔ تو آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا خدمت خلق کو اجاگر کرنے کے لیے باب مصطفیٰ کا وہ قول ہمارے سامنے نہیں آیا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت میں جانے کا ضامن ہے، یتیموں کی کفالت کرنے والے کو اجر عظیم کی بشارت سنائی، بیماروں کی تیمارداری کو بڑا ثواب قرار دیا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو خود آسودہ ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ آپ کی تعلیم تو یہ تھی کہ ایک جاندار کی خدمت کرنا بھی جنت کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا کر جنت کی مستحق ٹھہرتی ہے، اور یہ سب صرف زبانی جمع خرچ تک محدود نہ تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو اٹھاؤ میرے آقا کی سیرت، تو تمہیں پتا چلے گا کہ وہ قوم کا کیسا خادم تھا۔ سیرتی طالب علموں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا تاج ملنے سے پہلے مکہ کی وادی میں آپ کی پہچان و شناخت کیا تھی؟ کیا کوئی مال و زر تھا؟ کیا جائیداد تھی؟ کیا فلسفہ و دانشوری تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، صرف و صرف ایک پہچان تھی جسے ماں خدیجہ نے اس الفاظ میں ادا کیا تھا کہ آپ کا رب آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کہ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ 61 سالی میں جانی دشمن کے لیے دعا کر کے رحمت کے دروازے کھلانے والا کوئی نہیں مگر ہمارا یہ اپنا پیغمبر تھا۔ یتیموں کا باپ، بیواؤں کا سہارا کوئی نہیں، وہی محمد جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اسی کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں پڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔